صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں نے پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے معاشرے میں ناموں کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ اور اس شبے کا میں نے جواب دیا. میں نے صرف بطور مثال کے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کو یاد ہوں گے. مثلا میں نے آج کل ایک نام بہت مشہور ہے جس کو لوگ بگاڑ کے پڑھتے ہیں، اور اس نام کو جس کا نام ہے اس سے بھی پوچھیں وہ بھی اس کو غلط بتاتا ہے. جیسے میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کی. جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے جس کو احمد کہا جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. لیکن آپ جس معاشرے میں جاؤ، بلکہ جس آدمی کا نام ہی احمد ہے، آپ اس سے پوچھیں تمہارا نام کیا ہے، احمد کہتے نہیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ احمد کہتے ہیں. اگر کوئی صحیح بھی تلفظ کرے تب بھی احمد کہتا ہے، احمد. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ من بعد اسمہ احمد. اور اس طرح کی تقریباً 8-10 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ معاشرے میں ان ناموں کا غلط تلفظ کیا جاتا ہے، اور جس کا نام ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ میرا نام صحیح تلفظ کے ساتھ کیا ہے، اور جو میرا نام رائج ہے میں لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں وہ غلط ہے. یہ احمد نہیں ہے، کیا ہے؟ احمد ہے. کیا ہے؟ احمد.
خیر، آج بھی ہمارا موضوع معاشرے کے اندر کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلط عقائد اور کچھ رسومات، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان موضوع پر بات کی جائے جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں وہ چیز رواج پذیر ہے، یا لوگ اس رواج میں، ان رسومات میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کو کان سے پکڑ کر، بتا کر نہیں بلکہ کان سے پکڑ کر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، لیکن پھر بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں ان رسومات میں، ان رسومات کو چھوڑ دینا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جس کے دل میں اللہ ہدایت ڈال دے، غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے۔ بے شک۔ دیکھیں، میں نے پورا آپ کے سامنے ایک مکمل جمعہ، غالباً 45 سے 50 منٹ کا بیان آپ کے سامنے تقریباً 3-4 مہینے پہلے کیا تھا۔ اس موضوع کا نام تھا عدت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں۔ عدت کے حوالے سے تقریباً 45-50 منٹ اس پر میں نے گفتگو کی، لیکن اس کے باوجود وہی کچھ ہو رہا ہے جو زمانے سابقہ میں ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ رسم اور یہ رواجیں ہم نے جو وہاں سے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں۔ جو ہمیں ہمارے کان میں قرآن و سنت اور حق کی بات آ جاتی ہے، مجال ہے کہ کوئی اس کو لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں توق، اسی کو کہتے ہیں زنجیر۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ توق کہا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے زنجیر۔ توق جو میرے اور آپ کے گلے میں ہے، باپ دادا سے یہ توق اور یہ زنجیریں ہمارے گردنوں میں آتی چلی آ رہی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ میں نبی اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ تمہاری گردنوں سے یہ توق اور یہ زنجیریں اتار دیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ نبی میں نے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں نے جو اپنی گردنوں میں توق ڈالی ہیں، زنجیریں ڈالی ہیں، اسلام نے، دین نے، شریعت نے، مذہب نے نہیں، ان لوگوں نے یہ توق اور یہ زنجیریں خود اپنے گردنوں میں ڈال دی ہیں۔ یہ نبی ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ نبی ان کے گردنوں سے یہ توق و زنجیریں اتار دیں۔ یہ توق کیا ہے؟ جو چیز قرآن میں، شریعت میں، مذہب میں، اسلام میں وہ جو چیز لازم نہیں ہے، ایک آدمی زبردستی وہ چیز اپنے اوپر لازم کرے، اس کو کہتے ہیں توق، اس کو کہتے ہیں زنجیر۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ مثلا میں نے آپ کو اس مثال دی تھی کہ عدت کسے کہتے ہیں۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جس گھر میں شوہر نے اس عورت کو رکھا ہے، جس گھر میں شوہر نے اس عورت کو رکھا ہے، تو عدت سے کہا جاتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس 4 دیواری سے عورت باہر نہ نکلے 4 مہینے 10 دن، اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگئی؟ کہ 4 مہینے 10 دن شوہر کی 4 دیواری سے باہر نہ نکلے۔ جس 4 دیواری میں شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس 4 دیواری سے باہر نہ نکلنا 4 مہینے 10 دن تک، اس دورانیے کا نام کیا ہے؟ اس روکنے کا نام کیا ہے؟ عدت کہا جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ بس کیا ہے؟ اتنی سی بات ہے۔ نہ سر کے اوپر مطلب بہت بڑا کمبل ڈالنا، بیٹے سے بات نہ کرنا، بیٹی سے بات نہ کرنا، اتنے معصوم بچے ہیں ان کے سامنے بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، بیٹیاں آ کر، بیٹے آ کر، چاچا آ کر، ماما آ کر، قریبی رشتہ دار آ کر اس کو تسلی دیتے، لیکن اب یہاں پہ معاشرے میں کیا ہے؟ نہیں، اس کا انتقال ہو جائے اب بات کرنے کی اجازت نہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، والدہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کس کس سے بات کرنی ہے، کس کس سے بات نہیں کرنی ہے۔ ہمارے مذہب میں ایسی کوئی پابندی نہیں، ہمارے مذہب میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب جس سے بات نہیں کرنی ہے وہ شوہر کی
موجودگی میں شوہر کی زندگی میں بات نہیں کرنی ہے۔ اب جس سے پردہ کرنا واجب اور فرض ہے شوہر کی زندگی میں، وہ اب بھی ہے۔ موت کا پردے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ موت کا کسی کے گفتگو سے کیا تعلق ہے؟ کسی اجنبی کے ساتھ بغیر ضرورت کے بات کرنا ایسے حرام ہے تو مرنے سے پہلے حرام ہے، بعد میں حرام ہے۔ اب اس کا مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے، اب اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ جا کر گھر کے اندر ایک کونے کا انتخاب کرتی ہے، پہلے سے کونے کا انتخاب کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو نہیں اعتکاف والے لگاتے ہیں، چادر لگاتے ہیں، وہ چادر لگاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے چادر کے اوپر کمبل بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ گل جائے، سڑ جائے، لیکن کمرے سے باہر نکلنے کا نام نہیں۔ حالانکہ اگر کمرے میں گرمی ہو تو باہر عدت والی عورت باہر بھی بیٹھ سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، پونچھا لگا سکتی ہے، جھاڑو لگا سکتی ہے۔ ایک کمرے میں گرمی ہے، یہاں پہ روشن دان نہیں ہے، پنکھے نہیں ہے، دوسرے کمرے میں جا سکتی ہے۔ دوسرے کمرے میں گرمی ہے، باہر درخت لگاؤ، درخت کے نیچے بیٹھ سکتی ہے۔ نہیں، یا بیسانی مر جائے، سڑ جائے، امی کو باہر نہیں نکالنا ہے۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کی اس چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا ہے، کمرے سے نہیں۔ ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، چار دیواری میں 10 کمرے، 10 میں بھی جا سکتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اب یہ گفتگو ایسی ہے کہ میں نے کیا ہے کام کا، دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھی؟ میں کہہ رہا ہوں اب آج کے موضوع کا تعلق بھی اسی طرح کے معاشرے میں جو چیز ہے چاہیے، مطلب یہ کہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کا کام ہے ہر وقت عیسیٰ موسیٰ کا قصہ ذکر کرنا۔ بھئی عیسیٰ موسیٰ کا قصہ ذکر کرنے سے، صرف موسیٰ علیہ السلام کی قصہ ذکر کرنے سے تو فرعون کو تکلیف ہوگا، اور کس کو تکلیف ہوگا؟ وہ بھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں وہ چیز سامنے لے کر آئیں جو لوگ باپ دادا کے زمانے سے اس میں ملوث ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ نبی اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کی گردنوں سے توق اتار دے، زنجیر اتار دے۔ توق زنجیر کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے توق زنجیر ڈالا ہے، مطلب جو رسومات ہیں، جبری رسومات ہیں جو شریعت نے ان پر مقرر نہیں کیا، اسلام نے دین ان پر لازم نہیں کیا، باپ دادا سے وہ چیز چلتی آ رہی ہے، آپ قرآن سمجھاؤ، حدیث سناؤ، شریعت سمجھاؤ، مزہ لے کہ کوئی ٹس سے مس ہو جائے۔ اب الٹا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ملے نئی نئی باتیں نکالتے ہیں، ملے۔ بہرحال نام کے حوالے سے یہ تو چونکہ ایک معاشرتی برائی، اس میں اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ، آپ اس سے پوچھیں تمہارا نام کیا ہے؟ احمد۔ تو یہ میں نے آپ کو یہ چیز بڑھتی چلی گئی، اتنے یہاں تک بڑھتی گئی کہ اب کسی کا نام ہو اس کو بھی پتہ نہیں میرا نام کیا ہے۔ ایک یہ نمبر 2، باقی چیز چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور چیز وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج کل ایک نام رکھنے کا رواج ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ کیا؟ لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں آذان۔ کیا رکھتے ہیں؟ آذان رکھتے ہیں۔ آذان جانتے ہو نہیں جانتے؟ آذان کیسے کہتے ہیں؟ آذان دیتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آذان ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں آذان شریعت میں۔ لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں آذان، پوچھتے ہیں کہ آذان رکھنا نام صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنا ہے کہ اب آذان جو ہے نا یہ اسلامی شاعر ہے، اسلامی لفظ ہے، تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کا نام کیا رکھیں گے؟ آذان رکھیں گے۔ اسلامی لفظ ہے نا، اور اسلامی بلکہ لفظ نہیں ہے، اسلامی شعار ہے، اسلام کی بلندی ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامت ہے۔ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام رکھنا ہے اذان اذان اذان۔ اب یہ پتہ نہیں لڑکوں کا نام رکھنے لڑکیوں کا نام رکھنے اذان۔ اب پوچھ دیں گے اچھا اذان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اذان کا مطلب اعلان، اذان ہو رہی کا کیا مطلب؟ اعلان ہو رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اپنے بچے کا نام رکھ رہا ہے اعلان۔ اردو میں کسی کا نام اعلان ہو، وہ اعلان پسند کرے گا؟ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی شریعت کے اندر یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے، اور شریعت کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، تو لہذا بچے کا نام آذان رکھنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو اسی طرح ایک احمد بھی تو ایک صحیح لفظ ہے، دوسرا بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام کیا رکھا جائے؟ احمد۔ پھر ایک کا نام، پھر اس نکامت کے بعد کیا آئے گی؟
پھر ایک اور بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام رکھے نماز، بھلے لڑکا ہو لڑکی ہو۔ نماز کے بعد پھر آئے گا روزہ، پھر بچہ پیدا ہو جائے اس کا نام رکھیں روزہ، پھر ایک کا نام رکھیں حج، پھر ایک کا نام رکھیں وضو، پھر ایک کا نام رکھیں مصلی، پھر ایک کا نام رکھیں مسجد۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اگر یہ ختم ہو گئے پھر قرآن دیکھ لو، کھولو، کسی کا نام یعلمون رکھو، کسی کا نام تعلمون رکھو، کیونکہ جو الفاظ قرآن میں وہ نام رکھ، بھائی الفاظ صحیح ہے لیکن نام رکھنے کے لیے الگ قانون ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ الفاظ کے معنی درست ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نام بھی رکھ دو۔ الفاظ رکھنے کا، نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جب آپ اس کو پکاریں گے، وہ پکارنا اس کا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اعلان کے ساتھ پکارو کسی کو، درست ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے نام ہیں، انبیاء کے نام پہ رکھ دو، صحابہ کے نام پہ رکھ دو، ماشاءاللہ کتنے صحابہ، لاکھوں کی تعداد میں صحابہ، لاکھ سے زائد صحابہ ان کے نام پہ رکھ دو۔ اور اسی طرح ایک اور لفظ ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے جس کو لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ اصل لفظ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لفظ کیا ہے؟ محمد الرسول، محمد، یہاں پہ غنہ ہوگا، میم مشدد ہے وہاں پہ غنہ ہوگا، محمد، غنہ کا مطلب ہے کہ ناک کے اندر سے آواز نکالنا، محمد، محمد اصل لفظ یہ ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے نہیں کہتے؟ مامبش، ابھی تو ابھی ہمارے بلوچ مامبش، مامبش، محمد نہیں، محمد ہے، محمد بخش، محمد علی، محمد عزیز، محمد کیا ہے؟ محمد، اللہ اپنے نبی کا نام ہم غلط پڑھتے ہیں، محمد، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نزل علی محمد، لفظ درست الفاظ کیا ہے؟ محمد ہے، محمد نہیں ہے۔ کس کا گھر؟ محمد کے گھر میں، محمد کے گھر میں، یہ بہرحال درست نہیں ہے، ان الفاظ کو بھی درست کرو۔ بس سمجھ آ گئی نہیں؟ چونکہ آج ہمارا یہ موضوع نہیں تھا، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں بھی یہی تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ، رات کو ہمارا درس بھی ہوا تھا اس پر، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی جانور کو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنایا۔ لوگ گڑتے اللہ پر جھوٹ۔ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، مکہ میں جو مشرکین رہتے تھے وہ کچھ جانوروں کا دودھ نہیں نکالتے تھے کہ ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، کچھ پر سواری نہیں کرتے تھے کہ ہم نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ ایک جانور جو دو مادہ پیدر پہ جنے تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم اس کا دودھ نہیں نکالیں گے، یہ بھی بتوں کے نام پہ وقف کر دیا۔ اسی طرح منع، ایک جانور اگر ایک متعین تعداد مادہ پر جفتی کرے تو پھر کہتے ہیں کہ اب یہ بزرگ ہو گیا، اب اس کا گوشت نہیں کھانا ہے، اس پر سواری نہیں کرنی ہے، مطلب یہ بھی بزرگ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ جانور حلال ہے، جانور کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن کہتے ہیں یہ ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب اس کا دودھ بھی نہیں نکالتے، اس پر سواری بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ہم نے بس ایک مرتبہ اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اب دودھ بھی نہیں نکالنا ہے، سواری بھی نہیں کرنی ہے، کیوں؟ بس رسم ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی تھی، خود ان لوگوں نے، اس کو کہتے ہیں توق، اس کو کہتے ہیں زنجیر، اس کو کہتے ہیں بوجھ۔ جو چیز اللہ نے اس کا فائدہ لینا آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے، آپ خود اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر رکھیں۔ یہ توق ہے، زنجیر ہے، یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے۔ یہاں دیکھو بہت سارے لوگ صدقہ نہیں کھاتے، ہم سے آ کر پوچھتے استاد یہ صدقہ ہے، صدقہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ بھئی تم سید خاندان سے کیا؟ تم سید ہے، سید پوچھو، سید کا نام پتہ نہیں سید کیا ہے۔ ہمارے پاس آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا گوشت ہے، ہمارے لیے کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ صدقے کا گوشت نہیں کھاتے۔ امی عائشہ کے گھر میں صدقے کا گوشت پک رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو چونکہ آپ صدقے کا گوشت نہیں کھا رہے، ہمارے گوشت میں صدقے کا، ہمارے گھر میں صدقے کا گوشت پک رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں کھاتے، کیوں؟ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہاں سارے لوگ بھی سید ہیں، صدقے کا گوشت نہیں کھاتے۔ بولے صاحب صدقے کا گوشت کھانا حلال نہیں، سمندر میں پھینک دو اس کو، کھانا حلال نہیں ہے۔ بھئی کھاؤ، امی عائشہ کھا سکتی، آپ نہیں کھا سکتے ہو کیا؟ ہاں اگر آپ سید ہو، ہاشمی خاندان سے ہو تو پھر آپ نسب ثابت کرو، پھر ہم فتویٰ بعد میں دیں گے۔ بلا جھجک صدقہ کھاؤ بابا، سید نہیں ہو تم لوگ۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آ گئی؟ فتویٰ ہو گیا، اب نہیں پوچھنا کہ استاد صدقے کا گوشت کس نے دیا ہے۔ صدقے کا معنی کیا ہے؟ خیرات ہے بھی۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ نفلی صدقہ۔ نفلی صدقے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نام پہ ایسے صدقہ و خیرات کر دیا، اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں۔ سب کو ہر ایک کوئی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں امیر بھی کہہ سکتا ہے، غریب بھی کہہ سکتا ہے۔ کوشش کرو غریبوں کو دیا جائے، امیروں نے بہت سارے صدقے کھا لیے۔ تو بہرحال یہ چونکہ اب جتنا بھی سمجھاؤ کہتے نہیں باپ دادا سے صدقے کا گوشت کھانے کا منع کیا ہوا، اب ہم نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر بتاؤ نہیں، کسی بلی کا گوشت ذبح کر کے دے دو تب بھی کھائیں گے، بتاؤ نہیں کہ صدقے کا ہے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اچھا، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بتوں کے نام پہ جانور ہے، اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرنا ہے، سواری بھی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قانون ہم نے نہیں بنایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ہم نے ایسا قانون کوئی نہیں بنایا۔ حلال جانور کا دودھ بھی استعمال کرتے ہو، سواری بھی کر سکتے ہو، اس کو بیچ بھی سکتے ہو، یہ قانون کس نے بنایا؟ تم خود نے بنایا اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آئے؟ تو لہٰذا اس چیز کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھ دیں۔ اچھا، معاشرے میں ایک اور مسئلہ، ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ہر زبان کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا مطلب اور معنی ہے، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مطلب اور معنی نہیں ہے۔ مثلا ہوٹل میں جائیں گے، روٹی شوٹی کھائیں گے، کہتے نہیں کہتے ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹل میں کیا کرو گے؟ روٹی شوٹی کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ روٹی شوٹی کھائیں گے۔ اب روٹی تو وہی ہے جو پکتی ہے کہاں پہ؟ تندور میں، توے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ شوٹی کیا ہے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اسی طرح ایک اور مثال دے دو جو معاشرے میں عام ہے مثال، پھر جو غلطی ہوگی میں وہ بتاتا ہوں۔ بہرحال اس طرح کے الفاظ بہت عام ہیں، ایک نہیں کئی مثالیں ہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک آگے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہوٹل میں جائے گی کیا کہیں گے؟ روٹی اور شوٹی۔ اب روٹی کا مطلب ہے، اب شوٹی کا کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن لوگوں کو دیکھو، بہت سارے لوگوں کو ہم نے خود سنا ہے، یقین جانے، نماز پڑھیں گے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، صبح کو وضو کریں گے، وضو شضو کریں گے۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ روٹی شوٹی تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نماز وضو شضو قرآن یہ بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ان چیز کا خصوصی خیال رکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عام الفاظ ہے، نہیں۔ نماز کو اگر نماز شماز، قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، آسمان سے لانے میں جبریل کے ساتھ ہزاروں فرشتے ساتھ ہوتے تھے، ایک آیت لانے میں 6,000 فرشتہ کی جماعت آتی تھی۔
اور جس کے بارے میں اور آپ یہ کہ قرآن کی تلاوت کریں گے صبح کو، یہ عام رواج بن گیا آج کل. تو خدا را یہ بھی الفاظ اپنے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ چیز نکال دیں لوگوں کے سامنے بیان کریں جس کو ہم غلطی ہی نہیں سمجھتے ہمارے معاشرے کے اندر. نماز کے ساتھ اس طرح کا رویہ، روزے کے ساتھ اس طرح کا رویہ، حج عمرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہم کرتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بے ادبی ہے. قرآن کے ساتھ ہمارے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے قرآن تو دور کی بات ہے، ایک سادہ ورق جس پر علم لکھا جاتا ہے، قلم کو بغیر وضو کے ہاتھ میں نہیں رکھتے تھے کہ قلم کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے. اس طرح با ادب ہوتے تھے کہ یہ جو سادہ کاغذ ہوتا تھا، یہ تو اس میں قرآنی الفاظ ہے، یہ دیکھو یہ سادہ ورق ہے، سادہ ورق کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں رکھتے تھے کہ یہ بھی علم کا ذریعہ ہے، اس کو بھی ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے. صحیح. اور ہم قرآن کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نماز کے لیے بھی اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، وضو کے لیے بھی اس طرح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ذکر ہو، تبلیغ ہو، پتہ نہیں کیا کیا جو بھی ہمارے زبان میں آتا ہے ہم اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی بے ادبی ہے. ادب سے اللہ کیا دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی فرعون کی ہدایت ملی نہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ فرعون کے جادوگروں کو اللہ نے ہدایت کیوں دی؟ فرعون نے مقابلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے واضح روایت کے اندر آتا ہے 40 سے 70 ہزار تک جادوگر لے کر آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. میدان سج گیا، سارے وزیر، سارے مشیر، فرعون خود تخت لگا کے بیٹھا ہوا، کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے. میرے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ہے، یہاں پہ کون ہے؟ اکیلا موسیٰ علیہ السلام ہے. اب میں آپ کو قرآن میں تو 5-6 جگہوں میں یہ نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب میں صرف ایک مقام بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. میدان سج گیا، مقابلہ ہوگا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جادوگروں کو ہدایت کیوں عطا فرمائی؟ بات اس پہ چلی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اب میدان سج گیا، مقابلہ ہو رہا ہے. کس کس کا مقابلہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے جادوگروں کا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھا، تبھی تو جادوگر مقابلے میں لے کر آئے. اب جادوگر آئے، اب کیا کرتب دکھانا ہے؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. آج کے دن کامیاب وہی ہوگا جس کا جادو بول پڑے، جس کا جادو غالب آئے. آج کامیابی وہی ہوگا. قالوا یا موسیٰ، جادوگر کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا. یہ ہے ادب. آپ اگر قرآن مجید گھر میں جا کر اس کا ترجمہ دیکھنے، یقین جانے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جملے کے اندر کیا ادب ہے، کیا ادب ہے کہ کس طریقے سے فرمایا. قالوا یا موسیٰ، جادوگر کہنے لگے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون الاول من القا. اب یہ کہ پہلوان تو وہ ہوتا ہے کہ خود کسی کے بتائے بغیر اپنا جادو چھوڑ دے، یا یہ کہ میدان میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو پہلوان ہوتے ہیں میدان میں آتے ہیں، کشتی کی لڑائی ہوتی ہے، تو اس وقت میں وہاں کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے، خود میدان میں آ جاتے ہیں. لیکن جادوگروں کو دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے رہے ہیں. ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں نہیں آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لے رہے ہیں. کس الفاظ کے ساتھ؟ یا موسیٰ اما ان تلقیا، یا آپ اپنا کرتب دکھائیں،
جو کچھ آپ کے سامنے ہے، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ میدان میں ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی اجازت ہوگی نہیں، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا آپ ہمیں اجازت دے دیں سب سے پہلے ہم میدان میں ڈالیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے اے موسیٰ آپ کی اجازت ہوگی یا پہلے آپ میدان میں آ جائیں؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یا تو یہ کہ ہمیں اجازت دے دو ہم میدان میں آ جائیں گے، ہم ڈال دیں گے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، نہیں جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے پہلے تم ڈال دو میدان میں۔ یہ ادب دیکھو، علماء نے لکھا ہے، شارح مفسرین نے لکھا ہے کہ فَإِذَا حِبَا، یہ تو قرآنی الفاظ ہے، فَإِذَا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ اب دیکھا فَإِذَا حِبَالَهُمْ، کہ جو رسیاں انہوں نے ڈال دی، وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ من سحرہم، ان کے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا کہ انہا تسعا، جو کچھ ان لوگوں نے ڈال دیا سب دوڑ رہے تھے۔ یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگا کہ انہا تسعا، جو ان لوگوں نے چادریں رومال رسیاں ڈال دی نا، یخیل علیہ، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگا۔ اسی آیت سے بعض شارحین نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا کسی چیز کی حیت اور ماہیت واقعتاً جادو کے ساتھ بدل سکتی ہے یا نہیں، یا لوگوں کو ایسے گمان ہونے لگے گا؟ جادو کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، یا سامنے والے کو ایسا محسوس ہوگا، ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ اس کو سانپ بنائے، یہ میک کو سانپ بنائے، کیا میک واقعتاً سانپ بنے گا یا آپ کو ایسا محسوس ہوگا؟ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں ایسا ہوگا، بعض فرماتے ہیں نہیں ایسا ہوگا نہیں، لیکن سامنے والے کو ایسا محسوس ہوگا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے محسوس ہونے لگا، ایسا ہوا نہیں۔ کسی نے چادر پھینکی، کسی نے رسیاں ڈال دی، یخیلو، قرآن کہتا ہے یخیلو، موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگا، محسوس ہونے لگا کہ یہ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہوا کچھ نہیں۔ یہ ایک طبقے کا قول ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ جیسے ایک صحابی مسلمان ہو گئے، پہلے اہل کتاب تھے مسلمان ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں مانا یہ کہ جب جادوگروں کا ذکر آتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں وہ جب مسلمان ہو گیا، ایک صحابی جو اہل کتاب تھا مسلمان ہو گیا، وہ بار بار ایک وظیفہ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ وظیفہ نہ پڑھوں تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، اپنے جادو کی وجہ سے مجھے کیا بنا دیتے؟ گدھا بنا دیتے۔ تو اس روایت سے بعض علماء نے یہ لکھا کہ جادو کی وجہ سے بھی انسان ایک شکل سے تبدیل ہو کر دوسری شکل میں جا سکتا ہے، کوئی چیز ایک شکل سے نکل کر دوسری شکل میں جا سکتا ہے۔ تبھی تو صحابی نے کہا اگر میں یہ وظیفہ نہ پڑھتا، یہودی اپنے جادو کی وجہ سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ انسان سے کیا بنا دیتے؟ گدھا بنا دیتے۔ انسان سے گدھا بننا جادو کے زور پر سے پتا چلا کہ انسان کوئی بھی چیز ہو جادو کے ذریعے سے ایک شکل سے ایک روپ سے نکل کر دوسرا روپ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک طبقے کا قول یہ ہے۔ بہرحال جادو مؤثر ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا موضوع فی الحال نہیں ہے، خواہ یہاں سے نکلیں گے پھر واپس آنے کے لیے چانس نہیں ہوگا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا ہے۔ ایک محلے کے اندر اگر 20 آدمی ہے نا، 20 آدمی کو بخار بھی ہو جائے، نزلہ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کورونا کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ آپ اس کو بڑی بیماری سمجھتے ہو، تو ہر ایک نے اللہ کو فارغ سمجھا ہوا ہے۔ ہر ایک آ کر کہتا ہے کہ کسی نے جادو نہیں، لوگ حسد کر، لوگ ہم سے جلتے ہیں۔ آج کل ایک نئی اصطلاح ہے، لوگ ہم سے جلتے ہیں تبھی ہمارا کاروبار ٹپ ہو گیا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں لوگ ہم سے جلتے ہیں، لوگ جلتے، وہ خود جل رہا ہے، تمہیں کیا جلائے گا؟ آپ تو خود کہتے ہیں لوگ ہم سے جلتے ہیں، ہمارا کاروبار اس لیے ٹپ ہوا کہ لوگ ہم سے جلتے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں وہ جلتے ہیں، وہ تو جل رہا ہے، وہ تمہیں کیا جلائے گا؟ بہرحال یہ بھی لوگوں کی اپنی اصطلاح ہے کہ لوگ جلتے ہیں تو آپ کو بھی جلاتے نہیں، اس کو خود جلنے دو۔
بہرحال یہ پھر کیا ہوا کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ موسیٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا اے موسیٰ لا تخف، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہارتا نہیں ہے، وہ ہارتا نہیں ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، قُلْنَا، ہم نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام ڈر رہا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام ڈر رہا تھا کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا؟ نہیں، ایک انسان ہوتا ہے، ایک انسان نے کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی، جادوگر یہ وہ چیزیں نہیں دیکھی، لازمی بات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب پھینک دی فرعون کے سامنے تو وہ عصا کیا بن گیا؟ اژدہا بنا، یعنی سانپ بنا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے۔ اب کیا، حالانکہ نبیوں کو اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں ہوتا، تو سانپ سے کیوں بھاگتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً ایک انسانی کیفیت رکھی ہے، گھبراہٹ کا ہونا، مطلب یہ ہے کہ ڈرنے کی صفت ہونا، اور یہ چیز بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، بیوی کی حاجت ہونا، یہ تو انبیاء کے ساتھ تو بھی لگا ہوا ہے۔ انبیاء بھی ان چیزوں سے مستثنا نہیں ہے، البتہ گناہ سے انبیاء پاک ہیں، یہ بشری تقاضے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں میں نے آپ کے سامنے یہ چیز عرض کی تھی، بشری تقاضے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کو بھوک لگ جائے، روزہ رکھنے والے کو بھوک لگ جائے تو یہ، اور سامنے کھانا ہو تو یہ اس کی منافی نہیں، اس کی وجہ سے روزہ تھوڑی فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ لا تخف، ہم نے کہا کہ ڈرو نہیں، کیوں؟ انک انت الاعلی، اے موسیٰ غالب آپ ہی ہوں گے، غلبہ تیرا ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے ہاتھ میں اس کو زمین پہ ڈال دو۔ انہوں نے ڈال دیا نا، یہ آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں، سب حرکت کر رہے ہیں، اب تیرے ہاتھ میں جو ہے وَأَلْقِ، تو بھی ڈال، مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ انما صنعوا کید الساحر، انہوں نے جو کیا ہے یہ جادو ہے، جادوگروں کی تدبیریں ہیں، اور تیرے ہاتھ میں ہوگا یہ اللہ کا معجزہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہ جو ہیں یہ سب جادو ہیں، جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر جادوگر سارے ناکام ہو جائیں گے۔ انما صنعوا، جو انہوں نے کیا، جو آپ کے خیال میں آ رہا ہے قید و ساحر، یہ ساحروں کی تدبیریں ہیں۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کہیں بھی ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب اللہ کا نبی ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اب دیکھیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، میں بات کر رہا تھا ادب کی بات کر رہا تھا۔ یہ ادب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، موسیٰ یا تو سب سے پہلے آپ ہمیں اجازت دے دیں، یا آپ خود زمین میں جو ہے آپ اپنا کرتب دکھائیں۔ وہ تو جادوگر سمجھتے تھے، ساحر سمجھتے تھے، تبھی تو ساحروں کو، جادوگروں کو مقابلے میں لے کر آئے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دے کر، چونکہ معجزہ نبی کی طاقت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جو اللہ یہ طاقت نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب جو ہوا وہ سامنے آ گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، ساحر سمجھتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، اور کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگئی؟ اس ادب کی وجہ سے بھی بات یہ کر رہا تھا کہ آپ بے ادبی سے کسی کا نام نہ بگاڑ دیں۔ اب قرآن کو اس طریقے سے پکارنا، قرآن کہنا، نماز کہنا، وضو شضو کہنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ان گستاخی کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان سے محروم نہ کرے۔ تو شریعت میں ادب کا بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ تو اب چونکہ اب بہت ساری باتیں اور بھی کرنی تھیں، لیکن موضوع کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو اب بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو کمی کوتاہیاں ہیں، اور اس طرح کی جو
مطلب خرافات ہیں اس کو مطلب آپ علماء سے بیان کریں. آپ جو بھی دیکھیں معاشرے کے اندر یہ کچھ ہے تو آپ کسی عالم دین سے بیان کریں, پھر وہ آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. تو کوشش کریں آئندہ اس طرح کے الفاظ دین کے بارے میں نہ کہیں, قرآن کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ کہیں. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تبلیغ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ کہیں, نماز کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ کہیں, مسجد کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ کہیں, وضو کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہ کہیں. وضو, ہاں میں تو کہتا ہوں روٹی شوٹی بھی نہ کہو, وہ اگرچہ دین نہیں ہے لیکن چونکہ رزق کا ادب ہے کہ نہیں ہے, رزق کا ادب. روٹی شوٹی کی کیا ضرورت ہے بھی؟ وہ تبھی تو پیٹ میں جلن ہے, تکلیف ہے, معدہ خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ روٹی کے ساتھ چھوٹی بھی کھاتے ہو. معدے کے مریض اس لیے بنتے ہیں کہ آپ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے ہو؟ چھوٹی کھاتے ہو. صرف روٹی کھاؤ, چھوٹی نہیں کھاؤ. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو عام چیزیں ہیں, عام الفاظ ہیں, آپ ان کو بھی ادب کے دائرے میں رہ کر, رزق ہے, روٹی رزق ہے تو آپ اس کا بھی ادب کریں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے, روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی قدر کرو, رزق کی قدر کرو, کیونکہ ایک مرتبہ اگر یہ کسی کے گھر سے نکل گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. رزق کی قدر نہیں کرتے نا, پھر کیا کہتے ہیں تنگی, غربت, یہ چیزیں آ رہی ہیں. جو کچھ رات کو رہ گیا گٹر میں ڈال دیا. کوشش کرو جو آپ کے برتن ہیں, کھانے کے برتن ہیں, اس میں جو سالن اور روٹی لگا ہوا ہے آپ اس کو اس جگہ نہ دھوئیں کہ تاکہ یہ پانی گٹر میں نہ چلا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے بھی رزق کی توہین ہوگی, بے ادبی ہوگی, اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق سے معروف فرمائے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ جس برتن کو آپ پہلے اس کو کسی ڈبے کے اندر دھو لیں, بالٹی کے اندر دھو لیں, پھر اس کے بعد جب برتن ہوا صاف, پھر اس برتن کو جا کر وہاں پہ دھو لیں, تاکہ جو رزق کے ذرات ہیں وہ جا کر گندگی میں نہ گریں. ہمارے اکابر اس طرح بھی جو ہے نا, آپ دیکھیں شریعت کے اندر ہے کہ کھانے کا لقمہ گر جائے, حدیث پاک میں آتا ہے اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو, صاف کر کے کھا لیا. رزق کا یہ ادب ہے, یہ احترام ہے, تبھی جا کر جو ہے نا پھر برکت آ جاتی ہے انشاءاللہ رزق کے اندر. کوشش کرو گے نا انشاءاللہ ادب کا لحاظ ضرور کیا کرو. وآخر دعواکم الحمدللہ رب العالمین.